شام میں فسادات کروائے تو اب نمبر کس کا ہے؟ پاکستان کا. دنیا کو ہم بتا رہے ہیں, علماء بتا رہے ہیں, پڑھے کے لوگ سمجھا رہے ہیں, بھائی آپ اپنے فوج کی, اپنے ملک کی قدر کرو ورنہ پاکستان جائے گا آپ کے ہاتھوں سے. لوگ سمجھ ہی نہیں رہے بات کو. اس کے بعد کیا ہوا ہے, جب انڈیا نے بھڑکیاں ماری ہیں, دھمکیاں دی ہیں, تو کتنا نیگیٹو کمنٹس لوگوں کے, سن کے ڈپریشن میں جاتے. میں نے تو پھر موبائل دیکھنا چھوڑ دیا. دنیا میں کس قدر بڑی بے غیرتی ہے یار, آپ کے ملک کو کوئی دھمکیاں دے رہا ہو اور آپ کی طاقت فوج جو ہے وہ لڑ رہی ہو یا لڑنے کی بات کر رہی ہو, آپ اپنی عسکری طاقتوں ہی کو آپ ڈی موٹیویٹ کرنا شروع کر دیں. ابے یہ کیا لڑیں گے, ان کو عوام سے فرصت ملے گی تو لڑیں گے, وہ مارے جا رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں. وہاں سے اتنی دور سے ڈرون یہاں تک پہنچا کیسے؟ ایک بے شرم نے تو ویڈیو بنائی کہ 24 میزائل انہوں نے داغ دیے. اور کیا جنگ جیتنا کسے کہتے ہیں؟ تم ابھی تک تماشے دیکھ رہے ہو, ڈرون سارے نشانے پہ آگے لگ رہے ہیں, تم تماشے دیکھ رہے ہو. یہ کیا لڑیں گے؟ کارٹون بنا کے شائع کر رہے ہیں. ہمیں بہت افسوس ہو رہا ہے یار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ صحابہ کرام کو وقتی طور پہ جنگ میں شکست ہوئی تھی غزوہ احد میں, تو بھی آپ نے اس شکست کو شکست بولو نہیں کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا فرمایا؟ نا تم تو لڑنے والے ہو بھائی, پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو. یہ وقتی طور پر تو سب کے ساتھ ہوتا ہے جنگ میں. تلک الایام نداولها بین الناس, جنگ میں کبھی ہمیں شکست کبھی ان کو شکست, یہ تو جنگ کا حصہ ہے. صحابہ کا آپ نے حوصلہ بڑھایا, حالانکہ وہ جنگ سے فرار ہوئے تھے. چند اصحاب وقتی طور پہ وہ فرار ہوئے, کیسی موٹیویشن ملی صحابہ کو, واپس پلٹے اور حملہ کیا اور بھگا دیا ان کو. تو ہم یہ کہہ رہے تھے بھائی اگر فوج کو بالفرض شکست ہو بھی رہی ہے تو بھی بولو نہیں بھائی ہم تو پلٹ کے حملہ کرنے والے لوگ ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو غدار وطن لوگ ہیں ان کے آپ ویڈیوز دیکھو, جنگ جب ہوتی ہے نا تو غدار اور وفادار سامنے آ جاتے ہیں. پھر ہمارے استاذ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب, ان کا تو بہت پہلے ہی سے یہ ہے ان کا ایک حق, وہ کہتے ہیں بھائی آپ کے پاس آپ کی فوج کے علاوہ بچا کچھ بھی نہیں ہے. شروع سے ہی 1-1.5 سال پرانی ویڈیو ان کی شائع ہوئی ہے, پہلے بھی شائع ہوئی تھی. کتنی ان لوگوں نے برا بلا کہا ان کو جب انہوں نے ایک عام فوجی کے ہاتھ چومے. لوگوں نے کہا یہ دیکھو, کسی کو دیکھنا ہو نا جامع رشید فوج کا ٹٹو ہے, اس طرح کے الفاظ, تو یہ دیکھ لو مفتی عبدالرحیم صاحب کو فوجی کے ہاتھ چوم رہے ہیں. ہم ہر جگہ وضاحتی بیان دے رہے ہیں, او بھائی ایک فوجی کا ہاتھ چومنے سے فوج کے ٹٹو کہاں سے ہو گئے؟ اللہ کے بندو, یہ تو لڑنے والا آدمی ہے, اس کی تو کوئی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا. ایک بڑے بزرگ انہوں نے کہا بھائی تم ہمارے محافظ ہو. حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب بتاتے تھے کہ اگر ڈاکٹر عبد القدیر خان نہ ہوتا تو آج ہماری داڑیاں سلامت نہ ہوتی, آج ہماری پگڑیاں سلامت نہ ہوتی. تو میدان میں لڑنے والے یہ فوجی نہ ہوتے تو آج ہماری پگڑیاں سلامت نہ ہوتی, ہماری عورتوں کی عزتیں محفوظ نہ ہوتی. یقین نہ آئے تو جاؤ دوبارہ ہسٹری پڑھو بھائی, حالات دیکھو جا کے. پاک دامن عورتوں کی عزتیں اچھالی گئی ہیں اسلامی ملکوں میں جہاں ان کی فوجی طاقتیں کمزور ہوئی ہیں. اور یہ اسلام دشمن قوتیں بڑی بے غیرت ہوتی ہیں, یہ کبھی ڈائریکٹ اٹیک نہیں کرتی, یہ ہمیشہ پہلے ان کی اپنی عوام کو خلاف کرتی ہیں. یہ وہاں کی عوام کو یہ مخالفت پہ لے کر آئیں گے, عوام کو مخالف کریں گے, پھر دیکھیں گے جب عوام ہی ان کو مارنے کے لیے تیار ہو گئی اپنی عسکری طاقتوں کو, پھر یہ اٹیک کرتے ہیں. ان کا اصول ہی یہی رہا ہے ہمیشہ سے. یہاں بھی یہی ماحول, آرمی چیف کے کارٹون بن رہے ہیں. بھائی دنیا میں کہیں کوئی ملک ایسا نہیں ہوتا جو اپنی آرمی چیف کے کارٹون بنانا شروع کر دے اور اس کا مذاق اڑانا شروع کر دے, چاہے آپ کو اس سے کتنا بھی اختلاف ہو. اتنا بھونڈا پن پاکستان میں ہوا ہے نا, جن کو بھی ملک سے محبت, اسلام سے محبت, وہ اس پہ اسٹریس میں تھے, ڈپریشن میں تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. لیکن روکے کیسے؟ جو روکنے کی بات کرے گا اس کو بھی سرکاری درباری اس میں ڈال دیا جاتا. اب جب انڈیا نے دھمکی دی ہے, علماء متحرک ہوئے کہ بھائی اب تو اگر انڈیا نے یہ حملہ کامیاب کر دیا تو اب تو گئے ہم کام سے, کیونکہ اندر جو خلفشار چل رہا ہے نا فوج کے خلاف وہ بہت خطرناک چل رہا تھا. اتنی ویڈیوز ٹک ٹاک پہ, انسٹاگرام پہ ہر شخص بکواس کر رہا ہے. اور جب انڈیا دھمکی دے رہا ہے تو جاؤ پنجابی تم خود جا کے یہ جنگ لڑو, ہم تمہارے ساتھ نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے یار. حالانکہ جو محب وطن تھے, بلوچ, پٹھان, پنجابی, سب ایک پلیٹ فارم پہ تھے. چند غدار ہمارے علماء نے ہمیں کہا بھائی واگا بارڈر پہ جاؤ, ان فوجیوں کو حوصلہ دو. مجھے بڑا ڈر لگ رہا تھا. ڈر انڈیا سے نہیں لگ رہا تھا, مودی سے نہیں. ڈر یہ تھا کہ ہماری قوم نے جیسے فوجیوں کی واٹ لگائی ہوئی ہے نا, ایسے ہی اگلا نمبر کس کا ہے؟ ہمارا. لوگ کہیں گے مفتی صاحب آپ کے چینل کو ہم انسبسکرائب کر رہے ہیں, آپ بھی فوج کے پٹھو نکلے, چھوڑ رہے ہیں. لیکن میں نے دوستوں سے مشورہ کیا, میں نے کہا بھائی ایسے موقع پہ چڑھتے سورج کو تو سب سلام کرتے ہیں, چڑھتے سورج کو
سب سلام کرتے ہیں. ابھی موقع ہے جا کے ان فوجیوں کو حوصلہ. جب ہم واگا بارڈر گئے فوجیوں کو نہیں پتا تھا ہم واگا بارڈر جا رہے ہیں. ہمارے استاد حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے, 1 روپے فوج سے نہیں لیتے بھائی. میں بار بار کہتا ہوں اگر فوج سے 1 روپیہ بھی لیتے ہوتے نا تو جامعۃ الرشید کی 6 مہینے کی تنخواہیں ہم چندے کر کے پوری نہ کر رہے ہوتے. اس رمضان میں کچھ میں نے چندہ دیا, کچھ دائیں بائیں لوگوں نے, تو 6 مہینے کی تنخواہیں ریلیز ہوئی ہیں. 1 روپے نہیں ملتا ہمیں فوج کی طرف سے. 1 روپے کو جواب دے رہا ہوں کہ جب ہم فوج کو اپریشیٹ کرتے ہیں, پاکستان آرمی ایئر فورس کی تعریف کرتے ہیں, جو لوگ ہمیں سرکاری درباری اور یہ سب تانے دیتے ہیں, تو منفی سوچ مت رکھو. منفی باتیں کرنے والوں کو لوگ بہادر سمجھتے ہیں, کوئی بہادری نہیں ہے بھائی. حقائق کو سامنے. فوجیوں کو نہیں علم تھا کہ ہم آ رہے ہیں. اتنا خوش ہوئے وہ جو کرنل ہے نا جو میرے ساتھ جس کی تصویر آئی ہے, جنہوں نے ہمیں جب دیکھا کہ آ رہے ہیں اتنا خوش ہوئے وہ لوگ کہ یار لوگ آئے, ہمیں علماء آئے اپریشیٹ کرنے کے لیے. حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب جو ہمارے شیخ ہیں انہوں نے ہمیں کہا بھائی جائیں گے ہم واگا بارڈر ایسے موقع پہ. تو وہاں جب گئے ہیں تو آرمی میں انفینٹری وہ شعبہ ہوتا ہے جو لڑنے والے ہوتے ہیں. آرمی میں بھی ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں, انجینئرز بھی ہوتے ہیں, ہر طرح کے لوگ. تو آرمی کی بھی جو آرمی ہوتی ہے وہ کون ہوتے ہیں, جو اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس وقت قوم سے صرف حوصلے کی ضرورت ہے. اور دیکھیں کہ لوگ ساتھ نہیں دے رہے, ایسا ہے نہیں, لوگ دے رہے ساتھ الحمدللہ, لیکن کچھ بے وقوف غدار تو ہر دور میں ہوتے ہیں. تو اتنا ان کا دل خوش ہوا. پھر جو آپ نے دیکھا ہم بارڈر پہ گئے, تو تیسرا دورہ ہوا ہے میرا واگا بارڈر کا, تو ہم نے اپنے فوجیوں کو دیکھا یار کیسے ہینڈسم اسمارٹ فوجی ہے ماشاءاللہ, خاندانی ہے, اتنے اونچے اونچے قد. وہ وہاں جو کھڑے ہوئے تھے ہم نے کہا یار اینٹیں وینٹیں لے کر آؤ ان سے گلے ملنے کے لیے. اس کو دنیا بھر میں پھیلا دیا اس کو. اور آپ ہماری جو ہم نے بات کی وہاں پہ, یا ہمارا میڈیا نے جو بات کی ہے کتنی نپی تلی. آپ یہ صرف میدان کی جنگ نہیں تھی, میڈیا کی جنگ بھی تھی. آپ انڈیا کا میڈیا دیکھ لو, پھینکے جا رہا ہے, لمبی لمبی پھینکے جا رہا ہے, اچھل رہا ہے. اس پہ ہمارے یہاں لوگوں نے کتنی میمز بنائی ہیں. ایک نے میم بنائی نا انڈیا کا میڈیا, پھر کہہ رہا ہے پاکستان کی ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے. کلا بازی کھائی, لنگور تلا سا تھا نا, بہت دبلا سا. پاکستان نے یہ کہہ دیا ہے, پھر کلا بازی کھا کے ادھر آیا. پھر بھائی ٹک جا یار ایک جگہ, حملہ تو کر رہا ہے لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ ہم نے کر دی. ایک جھوٹی خبر جہاں تک میری معلومات ہے کوئی جھوٹی خبر نہیں ہے. ISPR کا جو بیان آ رہا تھا کتنا نپا تلا, لوگ کہہ رہے تھے یہ تو ڈرا ہوا ہے. مودی جو تم کہہ رہے ہو نا کہ یہ حملہ ہم نے کیا, ہم نے نہیں کیا. جب ہم کریں گے تو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی, دنیا کہے گی کہ ہو گیا یہ بہت. تم خود چیخو گے, خود کمبخت کروا رہے ہو, اور ڈال کس پہ رہے ہو, ہم پہ ڈال رہے ہو, پاکستان پہ ڈال رہے ہو, کر خود رہے ہو. تو ہماری اسٹیٹمنٹ بھی وہاں بڑی نپی تلی تھی. بعض میڈیا والوں نے کوشش کی ہمیں بھڑکانے کی, میں نے کہا بھائی انڈیا سے ہماری کوئی دشمنی نہ پہلے تھی نہ اب. 2010 اور 11 میں انڈیا سے کتنے اچھے تعلقات تھے. تو مسئلہ انڈیا پاکستان کا نہیں ہے, مسئلہ ایک شخص کا ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے, مودی. اس کی کھوپڑی کیا ہو گئی ہے, آؤٹ ہو گئی. لیکن آپ ان لوگوں کو دیکھو, ان کے جو اسٹیٹمنٹ ہے, پورا ملک ہی وہ کہتے ہیں یہ پاکستان کا وجود ہی مٹنا چاہیے. ساری دنیا میں دہشت گردی کا ٹھیکہ پاکستان نے لیا ہوا ہے, ساری دنیا. بھائی تم اٹیک میں پہل تم کر رہے ہو, اور دہشت گرد کسے کہہ رہے ہو, پاکستان کو کہہ رہے ہو. تو بہت عرصے سے نا یہ نیگیٹیوٹی چل رہی تھی, یہ فوج کچھ نہیں کر سکتی, یہ فوج اپنے لوگوں کو مار سکتی ہے بس, اور کچھ نہیں ہو سکتا, یہ ہو سکتا ہے. اور پھر ISPR کا جب بیان آیا تو بھی بہت سے جو غدار لوگ ہیں, ابے یہ آج میں کمنٹ پڑھ رہا تھا DG ISPR کا پرانے بیان پر, کہہ رہے تھے اس کے تو اسٹائل سے لگ رہا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر پائے گا. نیچے لکھا. تو تم کیا چاہتے ہو, ہم بھی انڈیا کے میڈیا کی طرح گدوں پہ لنگوروں کی طرح کلابازیاں کھانا شروع کر دیں, چیخنا شروع کر دیں. تو مجھے یاد ہے پرسوں رات کو میری طبیعت اصل میں سفر کی وجہ سے نا 3-4 دن خراب رہی ہے, ورنہ میں اس جنگ میں پورا ان رہتا وقت, پوری جو ہے نا آپ کو خبریں دیتا رہتا میں. لیکن 2-4 دن سے مجھے نزلہ بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور وہ جہاز میں جب جہاز نیچے آتا ہے نا تو نزلہ سارا اوپر جاتا ہے. کہ جب میں لاہور سے آ رہا ہوں, اسے لاہور سے آتے ہوئے پائلٹ لے کے بھی بڑے لمبے راستے پہ گیا, بولا وہ ادھر انڈیا کا بارڈر قریب ہے, تھوڑا دوسرے راستے سے لے کر گیا, دیر لگا دی اس نے. تو یہاں اترا ہوں, اگلے دن پھر مجھے ملتان جانا تھا, جب اترا ہوں تو سارا کان میرا خراب ہو گیا نا درد سے, نیچے دباؤ آتا ہے. ابھی وہ ٹھیک ہوا نہیں کہ پھر ملتان کی فلائٹ تھی, وہ جہاز نیچے آیا تو اور خراب ہو گیا. پھر واپسی پہ PIA والا تو بارڈر کے اوپر سے جلدی بھی پہنچتا ہے, وہ ایکسیلیٹر پہ فل اسپیڈ پہ پاؤں رکھ کے پہنچا کہ آپ PIA سے سفر کرو, جلدی پہنچتا ہے آدمی. کہاں پہنچتا ہے یہ ایک الگ بات ہے, لیکن بہرحال ٹھکانے پر بھی جلدی پہنچ جاتا ہے. وہ پھر جہاز نیچے آیا, پھر کان بند ہو گئے, وہ مسلسل. تو وہ 2-4 دن طبیعت اتنی خراب رہی ہے کہ میں اس جنگ کو پراپر وے میں, جب ہم فتح ہوئی ہے نا تو
جو ایک خوشخبری دینی تھی وہ بھی نہیں دے پایا میں. تو اب ہوا یہ کہ الحمدللہ پرسوں ترسوں رات کی بات ہے جب یہ آخری دفعہ انڈیا نے اٹیک کیا نا, بڑا اٹیک کیا, ادھر ڈیپو پہ حملہ کیا لاہور کے آرمی کے. اچھا لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ فوج کے جو ٹھکانے ان پہ حملہ کیوں نہیں ہو رہا, سیویلین پہ کیوں ہو رہا ہے. ہماری بحثیں ہو رہی ہیں لوگوں سے. اچھا ہم کہتے ہیں مودی کو یار فوجیوں کے ٹھکانوں کو بھی مارو, سیویلین کو کیوں مار رہے ہو خالی؟ تو بے وقوفوں والی بات ہے. وہ سیویلین پہ کر اس لیے رہا ہے کہ تاکہ عوام کو اکسائے. بھائی جب ایک ملک میں رہتے ہیں تو فوجی ہو سیویلین ہو ہمارے لیے سب کا خون برابر ہے. کچھ علماء تھے جو پازیٹیو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. عوام کی جو غدار وطن ہے میڈیا پہ تو وہی چھائے ہوئے تھے, کیونکہ یہ نیگیٹو چیزیں جو ہے نا یہ باہر کا میڈیا پھر زیادہ پھیلاتا ہے, باہر کا میڈیا زیادہ پھیلاتا ہے نیگیٹو چیزیں. یہاں مجھے یاد ہے ایک صاحب آئے مجھے کہنے لگے مفتی صاحب یہ کیسی لڑائی ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے؟ وہاں سے ڈرون آ رہے ہیں, ایک میزائل آ رہے ہیں, اس کو جنگ کہتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, میرا اگر کوئی رابطہ ہوا مودی سے میں بولوں گا کوئی بڑے بڑے بم پھیر کے دنوں میں. یعنی بھائی کرنے کی بات کرو یار. قوم ایسی ہے بولنے سے پہلے سوچتی نہیں ہے. تو کہہ رہے یہ کیا چل رہا ہے, یہ کون سی جنگ ہے؟ میں نے کہا بڑا میزائل منگواتے ہیں جو ڈائریکٹ اللہ نہ کرے آپ کے گھر پہ لگے تو آپ کو لگے کہ یہ جنگ ہے. ایک نے کہا یہ کیسی غزوہ ہند ہے, وہ فائر کرتے ہیں اگلے دن تک کچھ نہیں ہوتا, پھر اگلے دن اس کو کہتے ہیں غزوہ ہند. میں نے کہا غزوہ جنگ کو بولتے ہیں بھائی, جنگوں کے ہر دور میں مختلف طریقے ہوتے ہیں, میزائلوں کی وار الگ ہوتی ہے. تو تیر چلے ہیں, وہ کہیں یہ کون سی جنگ ہے, گھوڑوں سے نہیں ہو رہی خالی تیروں سے ہو رہی ہے. جنگ کا مطلب لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس جنگ میں دنیا کو جو دو بڑے میسج گئے نا, ایک تو ہماری فوج کی تیاری, ایمانی جذبہ کہ پاکستان عسکری لحاظ سے انتہائی مضبوط کنٹری ہے, یہ تو گیا ہی یہ پیغام. قوم کے اعصاب کتنے مضبوط ہیں, یہ تو ایسا پیغام گیا ہے کہ پوری دنیا ڈر گئی ہے پاکستانیوں سے. خدا کی قسم ہم نے باہر کی بھی ٹریولنگ کی ہے, ذرا سا بھی خوف ہوتا ہے نا ان باہر کے ملکوں میں کہ کوئی ملک حملہ کر رہا ہے, ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. پاکستانیوں کا حوصلہ دیکھو یار, یہ 5-6 دن جو گزرے ہیں نا, جتنا پوری قوم نے ان 5-6 دنوں کو انجوائے کیا ہے, ایسا لگ رہا ہے ان سب کی شادیاں ہو رہی ہیں. جتنا اس 5-6 دنوں میں قوم نے انجوائے کیا نا, اتنا شاید تاریخ میں کبھی انجوائے نہ کیا ہو. اتنے مضبوط, یہ ایمان کی برکت ہے. میں اپنے دوستوں کو میمز بھیج رہا تھا, وہ میں نے کہا یار یہ خاندانی ہو گیا, خاندانی. وہ بھی سناؤں آپ کو, خاندانی ہو گیا, وہ بھی آپ کو سنا. اس سے وہ جو میم آئی ہے نا, او ہو یار, وہ جب تک سنائیں گے نہیں مزہ نہیں آیا یار. آج بیان کا بنائی ہے, ابھی دیکھو یار, ابھی ہے وہ ہٹو بچو یار, وہ میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. یہ جو رافیل طیارہ تھا نا جب یہ گرا ہے تو کباڑ میں اس کو لے کے جا رہے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ ایک منٹ دوبارہ, یہ اس کی آواز کدھر؟ دوبارہ سے مزہ نہیں آیا. دوبارہ یہ رافیل سمجھ رہے ہو, ویڈیو دیکھنی ہو نا یہ LED, یہ رافیل طیارہ بک رہا ہے یہاں پہ. یہ وہ فرانس کا طیارہ ہے جس کا قوم نے یہ حشر کیا. ڈرون گرا ہے, ایک بندہ بائک پہ رکھ کے بھاگ گیا اس کو. تو فوج بھی تو اسی قوم سے جاتی ہے نا, فوجی بھی تو یہاں سے. بھائی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا باہر کی دنیا میں, آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہو. کسی قوم کے اعصاب اتنے مضبوط ہوں کہ جنگ میں وہ انجوائے کر رہی ہو. وہ مودی دھمکیاں دے رہا ہو تو لوگ کہہ رہے ہیں شروع کیوں نہیں کر رہا. کمنٹس دیکھو, ایک نے کہا جنگ اگر اس دفعہ بھی جنگ نہیں ہوئی میرا تو جنگ سے یقین ہی ختم ہو جائے گئی ہے. یہ باہر کے میڈیا نے بھی اس کو اٹھایا کہ بھائی یہ میمز بنائے جا رہے ہیں جنگوں میں. اور انڈیا میں کیا ہو رہا ہے, جب وہاں کوئی ہلاکت ہوتی ہے تو مودی کے خلاف مظاہرے, ہمارے یہاں ہلاکت ہو رہی ہے تو فوج کے حق میں مظاہرے شروع ہو گئے, فوج کے حق میں مظاہرے شروع ہو گئے. تو یہ جو اللہ نے ہمیں فتح دی ہے یہ ہلکی فتح نہیں ہے. ماہرین جو جنگ کے ماہرین ہیں نا دنیا بھر کے, صرف اپنے نہیں غیر بھی, کہتے ہیں 4-5 گھنٹے کے اندر اتنی بڑی طاقت کو, اتنی بڑی طاقت کا اتنا بڑا نقصان کرنا, اس کی ماضی میں قریب میں فوراً شکست تسلیم کر لے. آپ کہہ سکتے ہیں مودی نے تو نہیں کہا ہم نے شکست, بھائی یہ شکست ہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم حملہ کریں گے اور فوراً ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ کر کے کہہ رہے ہیں جنگ بند کراؤ. یہی تو شکست ہے کہ جنگ بند کراؤ, کرا کیوں نہیں رہا, اتنی ٹائم کیوں لگا دیا تم نے. تو وہ اس پہ بھی لوگوں نے میمز بنائی ہیں. 4-5 گھنٹے میں جو پاکستان نے نقصان کیا ہے نا, پورا ایئر بیس اڑا دیا ان کا. بھائی میزائل کے پورے جو ذخائر تھے نا, پورے ذخائر اڑا دیے ہیں. اتنا ایئر بیس اڑا دیا. کشمیر میں ابھی بھی جھڑپیں چل رہی ہیں, کئی چوکیاں قبضہ کر لی ہیں, وہاں پاکستان کے جھنڈے لہرا دیے ہیں. ابھی جو لڑائی ہو رہی ہے نا وہ
انڈیا کہہ رہی ہے جو تم نے ہمارے ان کے خیال جو ان کا دعویٰ ہے ہمارے علاقے یہ اس کو خالی الحمدللہ اس سے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. میں نے بی بی سی کی رپورٹ خود پڑھی تھی. بی بی سی تو ہمارا نہیں ہے نا. بی بی سی نے کہا تھا کہ اگر بنگلہ دیش ٹوٹنے سے پہلے آئی ایس آئی بن چکی ہوتی تو بنگلہ دیش کسی کا باپ بھی نہیں توڑ سکتا. یہ باپ کا لفظ تو میں استعمال کر رہا ہوں لیکن ان کے الفاظ سے یہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ بنگلہ دیش, کیونکہ اس وقت ہماری خفیہ ایجنسیاں اتنی مضبوط تھی نہیں. بہرحال بنگلہ دیش ٹوٹ گیا ان کا مسئلہ ہے, لیکن آج بنگلہ دیش الحمدللہ کس کے ساتھ ہے؟ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ اب یہ موقع ہے میں یہ بات کر سکتا ہوں آپ کے سامنے. اگر میں پچھلے بیان میں کرتا نا تو آپ لوگوں نے ہی مجھے جوتے مارنے تھے. ابے مفتی صاحب فوج کی فیور لے رہے ہیں. تو بھائی بلوچستان فوج نہیں توڑنا چاہتی, فوج بلوچستان کو بچا رہی ہے. وہاں کی جو شدت پسند تحریکیں ہیں وہ خود ہی نہیں چاہتی بلوچستان ڈیولپ ہو. کوئی پنجابی جاتا ہے اڑا کے مار دیتے ہیں اس کو. تو بلوچ میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو محب وطن ہیں وہ بھی اس آزادی کی تحریک سے پریشان ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ آزادی نہیں ہے, یہ اصل میں پاکستان سے نکل کے ہم انڈیا کے غلام بننے کے لیے جا رہے ہیں. تو انڈیا وہاں انویسٹمنٹ کر رہا ہے ٹھیک ٹھاک طریقے سے. اسی طرح جو اسلام کے نام پہ ہم نے کرنا کیا ہے, سب سے پہلی بات یہ کہ اپنی عسکری طاقتوں کی قدر کرنی ہے. میں نہیں کہتا ہر چیز میں ان کو فیور دو بھائی, یا میں کبھی یہ ذمہ داری نہیں لیتا کہ فوج میں جتنے آفیسر ہیں سارے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. ہر ادارے میں کرپشن بھی ہوتی ہے, ہر ادارے میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں, سب کچھ سب جگہ چل رہا ہوتا ہے. لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا بھائی کہ مولویوں میں 2 نمبر بھی مولوی ہیں تو لہذا یہ مولوی سارے کیا ہو گئے, غلط ہو گئے. ایسا نہیں ہوتا. سارے مولوی کبھی غلط نہیں ہوتے. ڈاکٹروں میں چند 2 نمبر ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں تو کبھی بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ سارے ڈاکٹر کیا ہیں, یہ ڈاکٹری کا شعبہ ہی غلط ہے. ڈاکٹری کے شعبے کو غلط کہہ دیا نا آپ نے, اس کا مطلب آپ لوگوں کی صحتوں سے کھیلنا شروع کر دیا آپ نے. تو اس طرح فوج میں یہ کہنا کہ سارے ہی 2 نمبر ہیں, پوری آرمی ہی غلط ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. اس کا نقصان کیا ہوگا کہ اس کا مطلب آپ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑ ہمارے دماغوں میں گھسی ہوئی ہے, اس کو نکالنے کی ضرورت. اور ایک انتہائی اہم ترین بات یہ ہے کہ فوج اچھی ہے بری ہے بھائی آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. آپشن نہیں ہے آپ کے. جب آپشن ہی نہیں ہے تو پھر یہ سوچنے کا کیا فائدہ اچھی ہے بری ہے بھائی, آپشن نہیں ہے. آپ کے ملک کو بچانے کے لیے یہ جو ایٹمی پاور پاکستان بنا ہے نا, اب بہت ساری باتیں کھل کے بیان نہیں کی جا سکتی ہیں, اس میں سویلین کو بھی کچھ کریڈٹ دیا جاتا ہے ہوگا, لیکن اصل میں یہ کریڈٹ سویلین کا اتنا زیادہ ہے نہیں, یہ جاتا ہے کریڈٹ بھی فوج کو. فوج نے بھی سویلین سے یہ کام کروایا ہے کہ تمہارے باپ کو بھی کرنا پڑے گا, ورنہ ہمارے کچھ سویلین ایسے تھے جو سیاسی حکمران جو امریکہ سے پیسے لے کے ایٹمی جو پروگرام ہے اس سے دستبردار ہو رہے تھے, ان کو بھی ڈنڈا دکھایا. یہ بھی فوج نے ڈنڈا دکھایا تھا کہ آپ کو سائن کرنے پڑیں گے. تو اس لیے یہ ایک بہت بڑی فتح ہے الحمدللہ, اور ہمیں ملک کی حفاظت کرنی ہے. اور ہمیں ملک کی حفاظت کرنے کے لیے اہم ترین بات یہ ہے کہ دیکھو اگر یہ ملک میں اسلامی جذبہ نہ ہوتا نا, اسلامی جذبہ نہ ہوتا, اچھا یہ جو پائلٹ گئے ہیں یہ سارے موت پر بیعت کر کے گئے ہیں, مشن کمپلیٹ کیے بغیر واپس نہیں آنا. یہ جذبہ کسی ہندو میں ہو نہیں سکتا, یہ جذبہ ہو نہیں سکتا کسی ہندو میں, کیونکہ وہ کیوں مرے گا بھائی؟ وہ سینکڑوں پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو پوجتے ہیں, وہ کیوں ان بتوں کے لیے جان دیں گے؟ ان کو پتا ہے تم کیا ہو,